کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے، وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے، کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں۔ عمران خان کی ایک بار پھر بھارت اور بھارتی خارجہ پالیسی کی تعریف۔ ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے، انڈیا ایک خوددار ملک ہے۔ ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بھارت کی انہوں نے آج اتنی تعریف کی، اتنی زیادہ انڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ سراہا ہے، وہاں کی فارن پالیسی کو، وہاں کی حکومت کو، وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی سوورینٹی کو، وہاں کی خودداری کو، انڈیا کی بہت زیادہ عمران خان نے آج اپریشیٹ کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب میں مشکل وقت میں ہوں گا اور پاکستان کی جو ریاست یا حکومت ہے وہ میرے خلاف سٹیپس اٹھا رہی ہوگی اور میں دیوار سے لگ جاؤں گا، تو پھر مجھے باہر سے اگر کسی کی مدد لینی ہوگی تو میں کسی کا کوئی جو ہے کیا سہارا لے سکوں گا۔ عمران خان کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو وہاں چلے جائیں۔ مریم نواز کا رد عمل، اقتدار کے لیے کسی کو روتے پہلی بار دیکھا ہے۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے میں حکومت سے اگر چلا گیا تو میں مزید تگڑا ہو جاؤں گا، خطرناک ہو جاؤں گا، نہ جانے کیا کیا ہو جاؤں گا، تو پھر یہ تو آپس کی لڑائی مزید بڑھتی جائے گی، پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوگا، عوام بیچاری یہی سب کچھ دیکھتی رہے گی۔ کے ساتھ ایف اے ٹی ایف میں وہ نہیں ہے، ان کے یہاں سے ٹیررسٹ بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں، ان کے یہاں حافظ سعید بھی نہیں۔ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں کیا کہا، ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے۔ کیا بولا ہے؟ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے۔ کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں ہے، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دھمکی دے دے کہ یار یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے۔ خان صاحب بالکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے۔ اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا، یہ اصل سوال ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ 3.5 سال آپ کی بھی حکومت رہی، لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برا بلا آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو، یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں۔ آج اب جاتے جاتے آپ کو یاد آیا کہ نہیں یار وہ تو بڑے خوددار ہیں، اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے، رشیا سے ہو، امریکہ سے ہو، دنیا کے بڑے اور ممالک سے، ایون چائنا سے ہو، اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو وہ ہم ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا عن المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلامک چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو، اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کھڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیٹر کو کیوں نہیں دیکھا، یہ بھی رونا رویا ہے خان صاحب نے۔ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا تھا کہ وہ لیٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ایمبیسڈر اسد مجید خان امریکہ میں، انہوں نے لکھا، انہوں نے بھیجا۔ جس طرح کی ایمبیسیز ہمارے ہندوستان میں جو ہائی کمیشن ہے ان کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہوں گی، رشیا سے بھی آتی ہوں گی، افغانستان سے بھی آتی ہوں گی، ڈفرنٹ قسم کے اوپینینز آتے ہیں۔ آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں کی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے، اسی لیے تو وہ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تقریر میں بار بار جہاں وہ بھارت کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے، تو جیسے ہی وہ اپنے کریئر کے اس موڑ پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر وہ ہار رہے ہیں، جہاں پر وہ شکست کھا رہے ہیں، جہاں پر ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب وہ اس حکومت سے کل کے بعد نکلیں گے، کل شام کے بعد، تو ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، ان کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمات بھی چل سکتے ہیں، جیلیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ کنٹریز جو ان کے خلاف تھے ان کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے، یعنی جن کے وہ خلاف ہوا کرتے تھے۔ بھارت کی انہوں نے آج اتنی تعریف کی، اتنی زیادہ انڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ سراہا ہے، وہاں کی فارن پالیسی کو، وہاں کی حکومت کو، وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی سوورینٹی کو، وہاں کی خودداری کو، انڈیا کی بہت زیادہ عمران خان نے آج اپریشیٹ کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب میں مشکل وقت میں ہوں گا اور پاکستان کی جو ریاست یا حکومت ہے وہ میرے خلاف
स्टेप्स उठा रही होगी और मैं दीवार से लग जाऊंगा तो फिर मुझे बाहर से अगर किसी की मदद लेनी होगी तो मैं किसी का कोई जो है क्या सहारा ले सकूंगा। वैसे उनकी जो पर्सनालिटी और उनकी नेचर है वो ऐसी नहीं है, लेकिन इस वक्त वो जिस सिचुएशन में है उससे निकलने के लिए जो है वो बहुत सारे इंसान जो है वो कुछ भी सोच सकता है। खैर ये तो बात जो है हमने इसलिए कह दी कि उन्होंने बहुत मरतबा वेस्ट की तारीफ़ भी की, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि वेस्ट मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका की बार बार तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आप देखिए मगरिब का जो माशरा है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसी ज़बरदस्त है, कमाल की है, वहाँ पे तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो एक सॉवरन कंट्रीज़ हैं, सॉवरन स्टेट्स हैं, वो वहाँ पे तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उनकी हर तरह की उनकी जो है वो तारीफ़ की और साथ में वो उनके खिलाफ एक साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। एक ही बात यानी उनकी हर बात में कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आती चली जा रही थी। वो पहुंच गए हैं हिंदुस्तान और अब उन्होंने वहां की तारीफ शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जी बड़ी खुददार कौम है, फॉरेन पॉलिसी कोई और नहीं बनाता उनकी, वो किसी के दबाव में नहीं आते, अपनी मर्जी से अपने मुल्क को चलाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो खान साहब इसके साथ जरा ये भी आप देख लेते कि फॉरेन पॉलिसी वो क्यों बना पाते, क्योंकि वो हर वक्त कर्जे नहीं मांगते रहते, उनके ऊपर किसी किस्म का इस तरह का दबाव नहीं होता कि अगर IMF ने पैसे नहीं दिए तो उनकी वाट लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। उसके साथ FATF में वो नहीं है, उनके यहाँ से टेररिस्ट भी नहीं पकड़े जाते हैं, उनके यहाँ हाफिज सईद भी नहीं है। अरे हाफिज सईद से मुझे याद आया कि हाफिज सईद को जो है वो 31 साल की सजा सुना दी है हमारे कोर्ट ने, और अब ये नहीं पता कि जेल में ही रखेंगे या उनके घर को जेल बना के कहेंगे कि बेटा आराम से घूमो फिरो, मॉल जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, लेकिन अपने जहन में ये रखना कि तुम जेल में हो बस। बेशक तुम असल जेल में नहीं हो, अपने घर में हो, अपने लग्जरी उठा रहे हो, इंटरनेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, डांस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हाँ ये है कि तुम जेल में हो बस। असल बात तो सोचने की होती है। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब कोई आता है तो कहते हैं कि जी घर में जगह है, कहते जी घर में जगह हो ना हो जी, दिल में जगह होनी चाहिए। तो इसी तरीके से एक तस्वुर किया जाता है।